معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 50 سے 60 تک کا مطالعہ کریں گے۔ یہ حصہ قوم عاد اور حضرت ہود علیہ السلام پر مشتمل ہے۔ یہ ایک رکوع ہے، تقریباً 11 آیات ہیں، تو یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس حصے میں قوم عاد کی پوری تاریخ بتائی جائے گی، اور ان کا رہن سہن، ان کے وسائل، ان کی قد و کاٹ، اور ان کی تاریخ، اور ان کے جو ہے نا، اور ساتھ ہی یہ شداد کی جنت کا بھی یہی ہے، شداد کون تھا اس کے بارے میں یہ ہم بتائیں گے۔ یہ پوری ایک تاریخ ہے جو 11 آیات میں، یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اس کو 11 آیات میں ہی سم اپ کر دیا گیا ہے، مختصر طریقے سے اور جامع طریقے سے۔ تو اس سے پہلے کہ اس کا مطالعہ شروع کریں تو سب سے پہلے چند آیات کی تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم إليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا یزدکم قوة إلی قوتکم ولا تتولوا مجرمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ان آیات 50 سے 60 تک کی آیات کا ترجمہ اور تفسیر النور۔ جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا کہ یہ اس حصہ قرآن میں قوم عاد کا ذکر ہے، جس کی طرف ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا۔ اسی وجہ سے سورت کی وجہ تسمیہ ہود ہے۔ تو اور عاد کی طرف اللہ کا ارشاد مبارک ہے، اور عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود علیہ السلام کو بھیجا، یعنی ہود علیہ السلام ان کی قوم میں تھے، ان کے ساتھ ہی رہ رہے تھے، ان کو نبی مبعوث کیا گیا۔ تو یہی اصل میں جتایا گیا کفار مکہ کو کہ یہ آپ میں سے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ آپ کے خون میں شامل ہیں، وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، تو ان کو بھی آپ کے جو لیے مبعوث کیا گیا، خاتم النبیین بنا کر اور رسول رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ تو یہ والا اسی لیے دیا جا رہا ہے ان کو سب کو۔ یہ پرانی قوموں اور انبیاء کا ذکر کر کے یہ کفار کو دراصل جتلایا جا رہا ہے۔ اور اب یہ ایک عاد کے بارے میں ایک تفصیلی سا جائزہ پیش کرتے ہیں، پہلے اس کے کہ جو ہے نا وہ اس کو آگے قرآن کے ساتھ چلیں گے۔ عاد ایک قدیم عربی قوم ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ ہود، الاعراف، مومنون، الشعراء، فصلت یا سیدہ، الاحقاف، الزاریات، فجر اور الحاقہ میں آیا ہے۔ اس قوم پر ان کے ہم قوم حضرت ہود علیہ السلام کو نبی مبعوث کیا گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے تقریباً 50 برس تک تبلیغ ہر طریقہ اپنایا، لیکن جب اس قوم نے طاقت کے گھمنڈ میں حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں بار بار منع کرنے کے باوجود بت پرستی سے کنارہ کشی اختیار نہ کی، تو اللہ نے ان پر عذاب مسلط کر کے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ قرآن سے پہلے یہ بھی اعزاز قرآن کا ہے، قرآن سے پہلے یہاں تک موجودہ صدی سے پہلے تک قوم عاد کے تذکرے کو کہانی سمجھا جاتا تھا، مگر اسی صدی میں اس کے مرکزی شہر ارم، عربی میں جسے ذات العماد یعنی ستونوں والے کہا جاتا ہے،
کے آثار برآمد ہوئے ہیں، جو یعنی یہ بستی کہاں تھی، جو بحیرہ عرب اور بحیرہ احمر کے درمیان عمان، حضرموت، بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے جسے صحرائے احقاف کہتے ہیں۔ اسی کے نام قرآن پاک میں سورہ الاحقاف بھی ہے۔ یہ صحرا دنیا کے عظیم صحراؤں میں سے ایک ہے جس کا رقبہ 6,50,000 مربع میٹر ہے۔ اس صحرا میں سفید اور باریک ریت کے ہزاروں فٹ اونچے پہاڑ نما ٹیلے ہیں جہاں کوئی بھی چیز پھینکی جاتی ہے تو منٹوں میں غائب ہو جاتی ہے۔ قوم عاد کے زمانے میں یہ دنیا کا سرسبز ترین اور سرسبز و شاداب ترین علاقہ تھا، جو آج ایک بھیانک صحرا سے ہے جو اللہ کی کھلی نشانیوں میں سے ایک ہے اور دنیا والوں کے لیے جائے عبرت ہے۔ شداد جو عاد کا بیٹا تھا، اس کی جنت بھی اسی علاقے میں تھی۔ اسی جنت کو ذات العماد کہا جاتا ہے، جو ایک عظیم و شان عمارت بہت سے ستونوں پر قائم ہوئی، جسے سونے، چاندی اور جواہرات سے تعمیر کیا گیا تاکہ لوگ آخرت کی جنت کے مقابلے میں دنیا میں بنائی ہوئی اس جنت کو اختیار کر لیں۔ مگر جب یہ عالی شان محلات تیار ہو گئے اور شداد نے اپنے رؤسائے مملکت کے ساتھ اس بنائی ہوئی جنت میں جانے کا ارادہ کیا تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور وہ سب میں بنائے ہوئے عالی شان محلات عذاب الہی سے تباہ و برباد کر دیے گئے۔ قوم عاد ہی طوفان نوح کے بعد سب سے پہلی بتوں کی پجاری بنی۔ ان کے بتوں کے نام سمود، حب اور سمد وغیرہ تھے۔ ارم قوم عاد کے شاہی خاندان کا لقب تھا۔ ارم عاد کا دادا تھا۔ سورہ الاعراف میں قوم عاد کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اور یاد کرو جب اس نے تمہیں خوب پھیلایا، جن کی مثال دنیا کے ملکوں میں کوئی بھی پیدا نہیں کیا گیا۔ اللہ نے سرزمین عرب میں، جس کا ذکر پہلے تفصیل سے کیا جا چکا ہے، ایک ایسی قوم پیدا فرمائی جو دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور، مضبوط اور توانا افراد پر مشتمل تھی، جو جسمانی خوبصورتی، سرخ و سفید رنگت اور وجاہت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ مال و دولت کی فراوانی، شاندار تہذیب و تمدن اور شان و شوکت سمیت دنیا کی ہر نعمت و آسائش انہیں بام پہنچائی گئی تھی۔ ایک روایت کے مطابق ان لوگوں کے قد 6 گز یا 18 فٹ لمبے تھے۔ عاد دراصل حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی پشت سے تھے، یعنی عاد کا شجرہ نسب یہ تھا۔ عاد جس کے نام پہ یہ قوم مشہور ہوئی، عاد بن اوز بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام، یہ چوتھی نسل میں حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت سام کے ذریعے ملتے ہیں۔ اسی لیے انہیں عاد یا ارم کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ قوم عاد کو ایک خطرناک اور تند و تیز آندھی سے تباہ کیا گیا تھا۔ آندھی نے ان کے توانا اور قوی جسم کو زمین پر پٹک کر صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور طاقت و وسائل کا نشہ انہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکا۔ غرور، تکبر اور طاقت کے گھمنڈ میں مست قوم عاد کے مشرکانہ حرکتیں اور بت پرستی ان پر عذاب الہی کا باعث بنی۔ قرآن کے مطابق قوم عاد دنیا و آخرت میں اللہ کی رحمت سے دور اور محروم قوم ہے۔ نئی تحقیق کے مطابق قوم عاد 3000 سال قبل مسیح سے پہلی صدی عیسوی تک موجود رہی۔ قوم عاد سے متعلق تفصیل ماسوائے قرآن پاک کے کسی اور مذہبی یا قدیم تاریخی کتب میں نہیں ملتی۔ یہ اب وہ جو علاقہ تھا وہ اب یعنی وہ آج تک وہ وہاں نہیں ہے، بلکہ وہ وہاں رہنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ تو یہ اس عاد کی قوم کا، اتنی شان و شوکت رکھنے والی قوم کا، جس نے جنت تک بنا لی دنیا میں، تو لیکن رہنا تو نصیب نہ ہوا انہیں۔ تو بہرحال وہ آج تک اس بستی میں آج تک وہ رہی نہیں جہاں کبھی ریل پیل تھی
ہر قسم کے وسائل موجود تھے، سر سبز و شاداب تھی، کھیتی باڑی تھی، سب کچھ تھا۔ آج وہ صحرا کی شکل پیش کر رہا ہے، اور جو سیراب میں اس صحرا کی ریت میں جاتا ہے وہ باہر نہیں نکل سکتا، اور چیز بھی کوئی پھینکی جائے تو وہ وہاں ہی چند منٹوں میں غائب ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ اس میں یہ قوم عاد کا مختصر سا جائزہ تھا۔ اور عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تم تو صرف بالکل جھوٹے الزام عائد کرنے والے ہو۔ اے میری قوم، میں اس دعوت حق پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا، میرا اجر تو اسی اللہ کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اور اے میری قوم، اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اسی کے ہو کر رہ جاؤ، یعنی اللہ کی بندگی اختیار کر لو، جھوٹے معبودوں سے بت پرستی ختم کر لو۔ وہ اللہ تم پر زور کا پانی بھیجے گا، اور تم میں جتنی قوت ہے اس پانی سے اس میں اضافہ کر دے گا۔ یعنی قوم عاد، اس قوم عاد کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے 3 سال سے بارشیں نہیں برسائی تھی، جس سے قوم قحط سالی کا شکار تھی اور عورتیں بھی بانجھ ہو چکی تھیں، جس پر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ دعوت حق تسلیم کر لو، جس کے بدلے میں اللہ تمہاری قحط سالی ختم کر دے گا، یعنی اللہ پانی برسائے گا جس سے فصل زیادہ ہوگی، اسے تم کھاؤ گے تو تمہاری طاقت میں مزید اضافہ ہوگا اور تم اپنی نسل بڑھانے کے قابل ہو جاؤ گے۔ یاد رہے کہ قوم عاد بڑی طاقتور قوم تھی، وہ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں ہی سرکش اور گمراہ ہو چکے تھے۔ ان کی طاقت کا نشہ اتارنے کے لیے ان پر اللہ نے قحط سالی پہلے جو عذاب سے پہلے قحط سالی مسلط کی۔ ہود علیہ السلام نے کہا کہ میری دعوت قبول کر لو اور مجرموں میں نہ ہو جاؤ۔ قوم نے جواب میں کہا کہ اے ہود علیہ السلام، آپ علیہ السلام ہمارے پاس کوئی واضح دلیل تو لائے ہی نہیں، ہم تمہاری بات پر کیسے یقین کر لیں؟ اور صرف تمہارے کہنے پر اپنے معبودوں کو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہی تمہاری بات پر یقین کرنے والے ہیں۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود کی تمہیں پکڑ آ چکی ہے، اس لیے تم بہکی باتیں کر رہے ہو کہ اپنے معبودوں کو، یہ جو 5 بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے، ان کو ویسے ہی آپ تمہارے کہنے پہ ہم کیسے چھوڑ دیں؟ وہ کوئی دلیل تو دے نہیں رہے، ویسے ہی کہہ رہے ہو، تو یہ تمہاری جو ہے یہ باتیں ہیں وہ بہکی میں محسوس ہوتی ہیں، کیسے وہ خام خیالی میں باتیں کر رہے ہو۔ ہود علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، اور تم بھی گواہ بن جاؤ کہ میں بیزار ہوں ان سے جنہیں تم اللہ کے سوا معبود ٹھہرا رہے ہو۔ تم نے مل کر میرے ساتھ جو برا کرنا ہے کر لو، اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ زمین پر ایسا کوئی جاندار نہیں جس کی چوٹی اس اللہ کے قبضہ قدرت میں نہ ہو، یعنی اللہ تمام نظام ہستی کو قابو کیے ہوئے ہے، وہی کارساز ہے ہر کام کا۔ بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہی ملتا ہے، یعنی لوگ جو سیدھے راستے پر رہنے والے ہوتے ہیں انہیں ہی رب کی رحمت ملتی ہے۔ اور اب اگر تم روگردانی کرو تو میں تمہیں پہنچا چکا ہوں جو دے کر تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں۔ اگر تم سرکشی سے باز نہ آئے اور دعوت حق تسلیم نہ کی تو میرا رب تمہاری جگہ کسی اور قوم کو اختیار دے دے گا، کسی اور کو خلیفہ بنا دے گا، اور تم اس اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے۔ بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ یہ ان کو عذاب کی دھمکی دراصل دی گئی تھی کہ پھر تمہاری جگہ کوئی اور آ جائے گا، تم نہیں یہاں رہ سکتے۔ اور جب ہمارا حکم عذاب آیا تو ہم نے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ اہل ایمان کو اپنی رحمت سے بچا لیا، جن کی تعداد تقریباً 4000 کے قریب بتائی جاتی ہے، اور انہیں سخت عذاب سے نجات بخشی۔ اور یہ قوم عاد جو اپنے رب کی آیات سے منکر ہوئے اور رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر ایک بڑے سرکش ہٹ درم شیطان کے کہنے پر چلے، تو ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت مسلط کر دی گئی۔ دنیا کا عذاب یہ ہے کہ توبہ کی توفیق نہ ملنا اور سرکشی میں بڑھتے جانا اور رسوا ہونا، جبکہ آخرت کا عذاب فرشتوں کا گرفتار کر کے پیش کرنا
नामा अमाल बाएं हाथ में दिया जाना और रसवा को नज़ाम में डाल दिया जाना। बेशक आद अपने रब से मुनकर हुए थे, हूद अलैहिस्सलाम की कौम आद पर फटकार हो, यानी ये हमेशा के लिए रांदा दरगाह हुआ है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।